میرا تو موقف بڑا واضح اور مسلم لیگ کا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں معزین نشستوں کے خاتمے کا کسی مہم کا حصہ نہیں ہے. ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کرتے آئے ہیں. کہ آزاد کشمیر میں نے کہا کہ چھوٹا سا خطہ ہے لیکن اس کے اوپر نظریں پوری دنیا کی ہوتی ہیں. ان سب نے انوار الحق کو ووٹ بھی دیا. انہوں نے ووٹ دے کے حزب اختلاف میں بیٹھ گئے تو وہ جائز تھا, ہمارے لیے ناجائز ہو گیا. میں نے اپنے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حرام ہے. ہم نے لکھا کہ ہم سنگل لارجسٹ اپوزیشن کی پارٹی ہیں. اگر ہمارے علاوہ وہاں کوئی پارٹی ہے, ایک مسلم کانفرنس ہے, انہوں نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا. ایک جے کے پی پی ہے, وہ خاموش بیٹھی ہے. ایک پی ٹی آئی ہے جس کے پاس 4 اراکین ہیں. بڑی سیاسی جماعتوں کے اور لیڈروں کے خلاف جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے ایکشن کمیٹی والے, اور جس قسم کے نازیبہ گفتگو فرما رہے تھے, اس گفتگو کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کو irrelevant کرنے کے پروسیس کا حصہ بنے. وزراء کے ساتھ جب وہ مذاکرات کرتے تھے وہاں وہ بات نہیں مانتے تھے. جب پاکستان سے وفاقی وزراء جاتے تھے وہاں بات مان لیتے تھے. جو پاکستان کے وفاقی وزراء نے جا کے جو معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. صحیح کیا غلط کیا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے. نیلم ویلی کے جنگل کو ہم پریزرو کر سکیں, جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بہت کٹتا ہے, لیکن کریں کیا, لوگوں کے پاس متبادل تو ہے نہیں. اب سردی میں جب -4, 5 یا 15 تک مائنس چلا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کہیں کہ جب جنگل میں درخت نہ کاٹو تو وہ پھر زندہ کیسے رہے؟ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں 2021 کے الیکشن میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا, اور جب آپ کسی چیز کو مسلط کرتے ہیں وہ زیادہ دن قائم نہیں رہتی. تو قیوم نیازی صاحب بنے وزیر اعظم, خود پھر پی ٹی آئی والوں نے خود ہی ان پہ کرپشن کا الزام لگایا, نااہلی کا الزام لگایا, اور اس کے بعد ان کو فارغ کر کے سردار تنویر الیاس صاحب کو لیا. اور سردار تنویر الیاس صاحب کی جو دور حکومت ہے وہ آزاد کشمیر کے تاریخ کا ایک بہت کیا کہتے ہیں عجیب سا واقعہ تھا کہ مظفر آباد اجاڑ بن گیا تھا اور وہ موصوف زیادہ وقت اسلام آباد میں گزارتے تھے, جس کی وجہ سے پھر اور ان کے پارٹی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی معاملات بہت خراب ہو گئے. تو الٹیمیٹلی وہاں پہ عدالت کے ذریعے وہ جب باہر نکلے تو پی ٹی آئی کے ہی ایک فارورڈ بلاک انوار الحق صاحب کے تقریباً 25 اراکین پر مشتمل فارورڈ بلاک کی حکومت بنی, اور اس میں ہم نے بھی ووٹ دیا, پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا, اور ہم سمجھے کہ یہ کوئی اتحادی حکومت ہوگی. لیکن حکومت بننے کے صرف 15 دن کے بعد وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے کہا کہ یہ اتحادی حکومت نہیں ہے بلکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. ایک نئی سیاسی اصطلاح انہوں نے استعمال کی, اور جس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ جن حلقوں میں ہم نہیں جیتے تھے یا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی وہاں پہ ہمارے کارکن جو ہے حزب اختلاف کا کردار ادا کر رہے تھے. تو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو ہم نے آزاد کشمیر کے 33 میں سے 4 حلقے ہم جیتے تھے, اور 29 حلقوں میں ہمارے کارکن اپوزیشن میں تھے. پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں جیتی تھیں اور ان کے 23 حلقوں میں اپوزیشن میں تھے. تو وہ جو سسٹم ایوالو کیا گیا تھا وہ سسٹم چلا نہیں, اور تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نہیں چلا. اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں, میں پارٹی کا صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا, کبھی وزیر اعظم وقت نے سیاسی امور پہ یا کسی تقرری پہ کسی اور معاملات میں کبھی ہم سے مشاورت جو ہے وہ نہیں لی کہ ہم بتائیں جی سچویشن ہے. اور میں نے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 14 جنوری کو 2025 کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے قبل ہی چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کر دیا جاتا, لیکن نہیں ہوا. میں چیختا رہا, میں کئی بار اسمبلی کے فلور پر بھی مسئلہ اٹھاتا رہا, میں نے خط چیئرمین کشمیر کونسل کو لکھا, کاپی کی ان کو, لیکن نہیں لگ سکا. اب میں نہیں سمجھ سکا کہ اگر اتحادی حکومت ہوتی
اور اتحاد کے بنیاد پہ ہوتی، پارٹیوں کے بنیاد پہ ہوتی، تو پھر تو وہ ہم سے مشاورت کرتے ہیں. انہوں نے نہ ہم سے مشاورت کی، نہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کی، جس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ اسی دوران پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود عمل میں آیا. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 29 حلقوں میں مسلم لیگی بھی تھے اور 23 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی تھے. تو ایک نئی فورس ابھر کر آ گئی، اور وہ ان کو بھی ٹیکل کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ ٹیکل کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. ہم نہیں سمجھتے کہ سیاسی طریقہ کار تھا، جس کے نتیجے میں پھر یا تو میں عدم اعتماد لانا پڑا. اب عدم اعتماد میں میری توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو جب انہوں نے کہا تھا کہ 27 لوگ اکٹھے ہو کے چائے پی لیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن انہوں نے کہا 28 بھی اکٹھے ہو گئے، 29 بھی اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ہم توقع کر رہے تھے استعفیٰ دے دیں گے تو نئے قائد عوام کا انتخاب ہوگا، اور اگر اس میں انتخاب کی بات ہوتی تو ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیتے، پھر ان کو کہتے ہیں کہ اپنا ووٹ پورا کریں. لیکن ہمارے آئین جو ہے، آئین میں ایسا لکھا ہے، پاکستان کے آئین میں اور ہمارے آئین میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جس کو عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف کیا جاتا ہے وہ ایک ووٹ ہے، اس کے بعد شیڈول جاری ہوتا ہے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے آئین کے تحت جو بھی قائد ایوان ہوتا ہے، اس کے خلاف جب عدم اعتماد ہو تو اس کے متبادل کے طور پر نام اسی پیپر پہ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ایک طرف وہ نو کانفیڈنس بھی ہے اور دوسری طرف وہ کانفیڈنس کا ووٹ بھی ہے، جس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچ گیا. ابھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی تو دوروں پہ ہے، وزیر اعظم صاحب سے دورے ہی کر رہے ہیں. وادی نیلم میں گئے ہیں اور 2 دن میں انہوں نے 15 ارب روپے کے اعلانات کیے ہیں. اب 5 مہینے میں اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں، 10 ضلعوں میں تو 150 ارب روپے چاہیے. ابھی ان کے پاس جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ ٹوٹل ہے 41 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. تو اس میں سے 20 ارب خرچ ہو چکے ہیں، تو 20 ارب سے وہ 15 ارب تو نیلم میں اعلان کر رہے ہیں، تو 150 ارب کے اعلانات جو ہیں وہ کہاں پورے کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کے سوچنے کا کام تھا. ہم بھی جو لوگ ان کے ساتھ گئے وہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے. جو عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں، جو انوار الحق کو چھوڑ سکتے ہیں، کسی وقت وہ عمران خان کے متوالے تھے یا دیوانے تھے، پھر انوار الحق صاحب کو قائد مانتے تھے، پھر اس کے بعد آپ جی بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو وہ جی نواز شریف کا نعرہ بھی لگا سکتے تھے. ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا کام کریں، ہمیں یہ اقتدار نہیں چاہیے، آپ اپنا کام کریں. بدلہ اب یہ پیپلز پارٹی نے بتانا ہے کہ کیا بدلہ ہے. ابھی تو صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم دورے پہ ہیں، تو یہ ایک چیز جو ہے، انوار الحق صاحب دورے نہیں کرتے تھے، یہ دورے کر رہے ہیں، تو اتنا کہ ابھی تک بدلاؤ آیا ہے. جی یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو انوار الحق صاحب نے خود کہہ دیا تھا. پہلے تو یہ طے تھا کہ یہ 3 جماعتوں کی حکومت ہوگی، وہ انہوں بلکہ 4 جماعت، مسلم کانفرنس بھی اس میں شامل تھی، لیکن بعد میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. تو ڈائنامکس آف دی پالیٹکس چینج ہوگی اسی وقت جس وقت انہوں نے کہا کہ جی جماعتوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. تو اب ساری اصطلاحیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اصل میں جنہوں نے پارلیمنٹری پریکٹسز کو نہیں دیکھا، جو پڑھتے نہیں ہیں، جو آبزرو نہیں کرتے ہوں گا، ہم نے اپنی درخواست میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لکھا کہ ہم سنگل لارجسٹ اپوزیشن کی پارٹی ہیں. اگر ہمارے علاوہ وہاں کوئی پارٹی ہے، ایک مسلم کانفرنس ہے، انہوں نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا، ایک جے کے پی پی ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے جس کے پاس 4 اراکین ہیں، ایک ہے جو فارورڈ بلاک والے. ہاں فارورڈ بلاک والے پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں، اور پی ٹی آئی والے ان کو ساتھ میں لا لیں تو ان کا بن جائے گا، اس میں کون سی بات ہے. لیکن سامنے آئے نا، کسی فیصلے پہ پہنچے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پروسیجر یہی ہے کہ جس کے پاس لارجسٹ
پارٹی جو ہوتی ہے اسی کو ملتے ہیں. لیکن اگر وہ سارے مل کے ہمیں بتا دیں گے وہ ہم جی آپ کو 10 کی حمایت ہے تو آپ 11، ہمارے پاس 11 ہیں تو وہ بن جائیں گے. اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے آپ سے پہلے گزارش کر رہی کہ جنوری سے لے کے آج دسمبر ہو گیا، اس وقت تک وہ اپوزیشن لیڈر رہے اور انہی کے ٹکٹ پہ، جس ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوئے تھے اسی ٹکٹ پہ انوار الحق صاحب بھی منتخب ہوئے تھے. دونوں کے پاس بلے کا نشان تھا. خواجہ فاروق صاحب نے، قیوم نیازی صاحب نے، حامد رضا صاحب نے، ان سب نے انوار الحق کو ووٹ بھی دیا. انہوں نے ووٹ دے کے حزب اختلاف میں بیٹھ گئے تو وہ جائز تھا، ہمارے لیے ناجائز ہو گیا. میں نے اپنے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے. اور ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لگائیں، کیوں نہیں لگایا؟ میں ان کو کہتا رہا کہ آپ خط لکھیں. میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے کہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے، میں نے کہا آپ چیئرمین کشمیر کونسل کو خط لکھیں. یہ تو وہ خط نہیں لکھ سکے. میں نے کہا لکھیں نا، آپ اپنا رول ادا کریں نا. اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں یہ جو ہے ایک میننگ فل ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد اپنی رائے سے ایک پینل بھیجیں گے چیئرمین کشمیر کونسل کو، اس میں سے وہ لگائیں گے. وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی ناکامی ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا. یہ ان کی ناکامی تھی، ہماری تو نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وادی نیلم میں میں ایک حلقے سے منتخب ہوں، دوسرے حلقے سے پیپلز پارٹی ہے. وہاں تو میرے کارکن جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے پہلے سے. مظفر آباد میں کوٹلہ کا حلقہ ہو، لچراٹ کا حلقہ ہو، شہر کا حلقہ ہو، یا کھاوڑے کا حلقہ ہو، یا لیپے کا حلقہ ہو، وہاں تو پہلے سے اپوزیشن میں ہے. تو میٹیریل چینج کا، ہم تو اپوزیشن میں ہیں. صرف اگر ایک حلقے مظفر آباد ڈویژن میں ہم 2 آدمی کامیاب ہوئے تھے، میں اور راجہ فاروق حیدر صاحب. 9 میں سے 2 حلقوں میں اگر ہم مان لیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ تھے تو 7 حلقے تو اپوزیشن میں تھے. تو ہم تو پہلے سے اپوزیشن میں. تو اب نیا بیانیہ کیا بنانا ہے؟ بنانا تو صرف یہ ہے کہ ہم نے آگے اقتدار میں آ کر کرنا کیا ہے، وہ بیانیہ بنانا ہے. اس کے لیے ہمارا منشور کمیٹی جو کام کر رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ منشور دے دیں گے. ہماری جو خواہش ہے اس سے پہلے ہو جائے. آزاد کشمیر کے مسائل کا حل جو ہے، میں نے فریش مینڈیٹ میں اتنا فریکچرڈ ہو گیا یہ سارا مینڈیٹ جو 2021 کا تھا، اور کہ اب اس کے بنیاد پہ کوئی لمبی چوڑی حکومت اور لمبی چوڑی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی. اس لیے زیادہ کوشش ہماری یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہو جائے. اگر نہ ہو تو وقت پہ ہی ہونا چاہیے. یہ تو پہلے اور آج میں فرق آ گیا نا. وقت گزرتے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے، آج کل آپ کے وائبرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے ہماری تو کوشش یہ ہے کہ میکسیمم جو ہے امپارشل ایک الیکشن ہو اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، جو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، مجھے مسلم لیگ کی حکومت آسانی سے بنتی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے آئین میں تو گنجائش نہیں ہے کہ انتخابات جو ہے ڈیلے کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن آزاد کشمیر میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن بھی ابھی نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. اور آزاد کشمیر کا ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، ڈسپیوٹیڈ ایریا بھی ہے. آزاد کشمیر پہ پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں. ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے تو ہم کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتے وہاں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات جو ہے وہ ڈیلے ہو سکیں. انتخابات پہلے تو ہو سکتے ہیں، ڈیلے نہیں ہو سکتے. دیکھنا، پہلی بات تو یہ کہ آپ جو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، ہوگا. اسی طرح ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے جتنے انیشیٹوز ہیں ان کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے منشور میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا بالکل جو نعرہ ہے خوشحال اور ترقی یافتہ کشمیر ہے.
تو یہ اس کے لیے جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں مسائل بہت ہیں، اور یہ جو 4.5 سال کا عرصہ ہوا، اس 4.5 سال کے عرصے میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا۔ آزاد کشمیر کا جو کلچر تھا، جو ٹالرنٹ کلچر تھا، جو احترام کا کلچر تھا، اس میں بہت بڑی دراڑ آئی ہے۔ یہ پہلے آزاد کشمیر میں سیاسی مخالفت ہونا الگ بات ہے، لیکن کردار کشی کی سیاست نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر میں تعمیر بے روزگاری ہے۔ اب بے روزگاری کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایونیوز تلاش کرنے ہیں۔ تو یہ جو 4.5 سال ہے وہ تو ایسے گزرے کہ جسے پتہ لگا کہ آزاد کشمیر میں روزگار دینا ہی نہیں کسی کو۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بے روزگاری کے خاتمہ جو ہے، ایک طرف دیکھیں نا، ایکشن کمیٹی کا ایک مطالبہ تھا کہ منسٹریز کم کی جائے، سیکٹریز کم کیے جائیں، اور یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ دوسری طرف مطالبہ تھا کہ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے۔ اگر منسٹریز کو آپ کلب کر دیں گے تو لوگ فارغ ہو جائیں گے، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ملازمت دینی چاہیے، تو دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ ہمیں یہ تضادات پر مبنی پالیسیز کو نہیں کرنی، بلکہ ہم نے وہ پالیسیز دینی ہے جو امپلیمنٹ ہو سکے، اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکے۔ بڑی سیاسی جماعتیں کر نہیں سکتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اور لیڈروں کے خلاف جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے ایکشن کمیٹی والے، اور جس قسم کے نازیبہ گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کو ایرریلیونٹ کرنے کے جو ایک پروسیس کا حصہ بنے وہ، تو اس لیے ان کے ساتھ تو سیاسی جماعتیں تو مذاکرات کر نہیں سکتے تھے، اور جب بھی ان کو وزراء کے ساتھ جب وہ مذاکرات کرتے تھے تو جو آزاد کشمیر کے وزراء کے ساتھ وہاں وہ بات نہیں مانتے تھے۔ جب پاکستان سے وفاقی وزراء جاتے تھے وہاں بات مان لیتے تھے، تو انہوں نے بھی وہ اسپیس نہیں رہنے دی جس میں آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ خود بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں تو جو ہے سیاسی جماعتیں کوئی رول پلے نہیں کر سکیں۔ ایکشن کمیٹی کا وجود، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے جو تاجروں کے ساتھ، جب تاجر اکٹھے ہوئے وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے نوجوان وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اس لیے کہ ان کے پاس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے یہی ایک پلیٹ فارم تھا۔ تو ابھی ان کے ساتھ وہ جب کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، ہم تو چاہیں گے کہ وہ انتخابات میں بھی حصہ لیں، آئیں، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے۔ مطالبہ کرنا تو بہت آسان ہے اور الزام لگانا بھی بہت آسان ہے، لیکن جب وہ خود میدان میں ہوں گے، خود انتخابات میں حصہ لیں گے، تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ جی مطالبہ کرنا کتنا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے وفاقی وزراء نے جا کے جو معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ صحیح کیا غلط کیا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیگل بیکنگ کوئی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل بیکنگ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک وربلی بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے آپس میں کیا اور ایک ریٹن معاہدہ کیا، اس پہ عمل ہونا چاہیے جہاں جہاں کیا۔ یہ معاملہ شاید اتنا آگے جاتا بھی نہ اگر جو 10 کے مطالبات پہلے دھرنے کے دوران مانے گئے تھے، اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو آج تک شاید اس کا اتنے آگے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں مان لی گئی ہیں وہ تو جو کیٹیگوریکلی مان لی گئی ہیں ان کو تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جو کمیٹیز کے سپرد کی گئی ہیں وہ کمیٹیز اپنا کام کریں۔ جب کمیٹیز کام کریں گی تو سیاسی جماعتوں کو بھی کمیٹیز کو چاہیے کہ کمیٹیز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کا موقف بھی لے، اس لیے کہ پھر انہیں پتہ لگے گا کہ اس کے لیگل ہسٹوریکل آسپیکٹس بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹس بھی ہیں، انٹرنیشنل آسپیکٹ بھی ہے۔ آزاد کشمیر میں نے کہا کہ چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن اس کے اوپر نظریں پوری دنیا کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں میں جب وہ کمیٹیز بیٹھیں تو اس میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے ساتھ، پارٹیز کے ساتھ اسپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے
ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. پہلی بات تو یہ تو کمیٹی کے سپرد ہے. آپ کمیٹی میں وہ دلیل دیں گے کہ وہ کیوں خاتمہ چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا رائے. لیکن میرا تو موقف بڑا واضح اور مسلم لیگ کا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں ماضین نشستوں کے خاتمے کا کسی مہم کا حصہ نہیں ہے. ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کرتے آئے ہیں. ایک اصولی فیصلہ. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے, جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ اس وقت آزاد کشمیر حکومت کا جو نام ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر, اور جب ہم ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں اس میں تو پھر سب کچھ آ جائے گا بیچ میں ہے. ہاں, تمام لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, مسئلہ کشمیر سے بھی وڈرا ہو جائیں گے, ریاست کے لفظ سے بھی وڈرا ہو جائیں گے. تو یہ اگر اس کا نام صرف حکومت آزاد کشمیر رکھ دیا جائے تو ماجین خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے. اس کی ریپرکشنز کیا ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے کیجویلٹی جو ہوگی وہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہوگی, اور اسی طرح بہت سارے ادارے جو ہیں, پھر آزاد کشمیر کی صدارت ہو جائے گی. تو یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, وزیر اعظم شاید نہ رہ سکیں, پھر چیف منسٹر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر کرنی ہے تو جو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا خواہش مند ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, تو دلیل سے بات کریں, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کریں, پتہ لگے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے, ہمارے پاس کیا دلیل ہے, تاکہ کسی کنسنسس پہ پہنچ جائیں. لیکن یہ کمیٹی کا کام ہے, کمیٹی کا انتظار کر لیتے. یہ تو مرکزی قیادت ہمیشہ فیصلہ کرتی ہے. روایتاً تو پارٹی کا صدر ہوتا ہے, روایتاً پارٹی کا صدر ہوتا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نے کرنا ہوتا. ہمارے پارٹی میں تو یہی. فاروق حیدر صاحب میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میں ان کے کسی بات پہ کامنٹ نہیں کرتا, اور زندگی میں بہت 30-40 سال سے اکٹھے ہیں, اور کبھی ان کا مزاج میں غصہ ہوتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے طبیعت کے حساب سے ہم بھی چلتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم الگ ہو جائیں گے ان سے یا وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے, تو یہ غلط فہمی لوگوں کو نکال دینی چاہیے. نیلم ویلی میں انشاءاللہ دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے, اور نیلم کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ووٹ دیں گے. تعمیر و ترقی تو ہم نے کی ہے, اور آپ اگر دیکھیں تو نیلم ویلی میں پروجیکٹس اگر ابھی جو گئے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, تو ان کو افتتاح کرنے کے لیے وہ پروجیکٹ ملا جو میں نے دیا. حالانکہ اس کا افتتاح میں نے 2024 میں کر دیا تھا نومبر میں, لیکن میاں عبدالوحید صاحب جو سینئر موسٹ وزیر ہیں, وہ اپنے حلقہ انتخاب میں کسی پروجیکٹ میں لے جا کر افتتاح نہیں کرا سکے. تو یہ تو واضح ایک فرق نظر آتا ہے نا. تو اس لیے عوام انشاءاللہ پہلے بھی میرے ساتھ تھی, میرے ساتھ تو ان کی شفقت ہے, محبت ہے, وہ مجھے امید ہے اب دونوں حلقوں میں قائم رہے گی. ایک تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہر چیز کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں. آج سے 15 سال پہلے نیلم ویلی میں صرف وہ 11 کے قریب سرکاری گیسٹ ہاؤسز تھے, بس دیٹ واز اٹ. آج 650 گیسٹ ہاؤسز ہیں, اور باقی سب جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں, پبلک سیکٹر کے نہیں, حکومت کے نہیں ہیں. یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ جب سے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا 2011 کے انتخابی مہم میں نواز شریف صاحب 8 مقام تشریف لائے, انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں, مجھ سے پوچھا کہ کیا اعلان کرنا ہے, میں نے کہا جی یہاں پہ سڑک کا مین. ہم نے جب سڑک بنائی, اس سڑک کے نتیجے میں ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں نا, کوئی ٹورزم کرنے کے لیے جائے گا تو گاڑی توڑوا کے آئے گا, تو وہ کون سی ٹورزم کرے گا؟ جیسے ٹورسٹ آنا شروع ہوئے, گیسٹ ہاؤس بننے شروع ہو گئے, وہ لوکل لیول پہ بننے شروع ہو گئے. تو اس کا ایک فائدہ جو ہے ہماری بے روزگاری کو کم کرنے میں ڈیفینیٹلی ہوا. لیکن جو بات آپ نے کہی, ایک تو وہاں صفائی کی بہت صورتحال خراب ہے, کچرا بہت ہو گیا ہے. ٹورزم جب آپ 3.5-4 لاکھ 5 لاکھ, پچھلے سال تو 5.5 لاکھ ٹورسٹ گئے, تو وہاں پہ اگر ایک چپس کی پیکٹ اگر وہ پیکٹ ہی باہر پھینک دیں,
اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے ضلع کونسل اور نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کو جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے، جو وہ نہیں کر پا رہے، نہیں کیا یا پلان نہیں ہے۔ دوسرا کلچرل چینجز ضرور آتی ہیں، پوری دنیا میں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی، آپ ٹرکی چلے جائیں، ٹرکی میں 40% آف ان کا ریونیو جو ہے وہ ٹوریزم پہ ہے، سوئٹزرلینڈ کا شاید 70% ہے۔ تو وہاں پہ بھی کلچرل چینج آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے۔ تو آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیل، اگر اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اپنے کلچر کو پریزرو کر سکتے ہیں، اس میں اپنا رول ضرور ادا کرنا چاہیے ہر طرح کے لوگوں کو۔ یا آپ اس کو دونوں طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ماحولیات کی تباہی تو ڈیفینیٹلی، رنگکیل میں تو آبادی پہلے سے موجود تھی، اس لیے اس کے ماحولیات کی تباہی اس کو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ بابون چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی، لیکن چونکہ اب سڑکیں وہاں پہ کچی سڑکوں پہ لوگ بابون جا رہے تھے، اور رتی گلی جو ہے، رتی گلی میں جا کے کوئی رہتا نہیں ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں پہ سردیاں 4 مہینے کی ساری ٹوریزم ہے، 4 مہینے کے بعد وہاں برف نے، گلیشیئرز میں جمع ہو جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک روزگار کا ذریعہ ہے، اور وہ روزگار کا ذریعہ جو ہے اس کو عوام سے چھیننا نہیں چاہیے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں۔ بابون میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ ابھی شاید 10-15 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے وہاں رہنا۔ تو جب لوگ جائیں گے نہیں، اور وہ جا کے اگلے مئی میں پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ ٹورسٹ جا رہے ہیں، تو روزگار کا ایک ذریعہ چل نکلا ہے۔ لیکن دونوں چیزیں کو، اس کا اینگلز تو اپنے اپنی آنکھوں سے جو آدمی جس طرح دیکھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک 10 بلین ٹری پروجیکٹ بنا تھا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کہیں ہوا تو وہ نیلم ویلی کو ہوا، اس لیے کہ اس وقت محکمہ جنگلات کا ایک محکمہ ہے تجدید کا، تجدید والے اتنے جنگل کو پریزرو نہیں کر سکے، اتنے جنگل کے ریفارسٹریشن نہیں کر سکے جتنا کہ اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے کروائے۔ اور اگر نیلم ویلی کے جنگل کو ہم پریزرو کر سکیں، جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت کٹتا ہے، لیکن کریں کیا؟ لوگوں کے پاس متبادل تو ہے نہیں۔ یا تو لوگوں کے پاس آپ متبادل انرجی سورس دے دیں، اور اس کے بعد آپ کسی کو کہیں کہ آپ نہ کاٹو۔ اب سردی میں جب -4، 5 جب 15 تک مائنس چلا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کہیں کہ جب جنگل میں درخت نہ کاٹو، تو وہ پھر زندہ کیسے رہے گا؟ اگر وہاں پہ آپ کنکریٹ کا گھر بنائیں گے تو کنکریٹ کے گھر میں تو زندہ نہیں رہ سکتے، وہاں تو لکڑی کا ہی گھر بنے گا۔ گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اس کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی کہ تاکہ انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو سکے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی ہو۔ ہاں، اگر نیلم ویلی سے لکڑی کی اسمگلنگ کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں نیلم ویلی کا جو کلائمیٹ ہے وہ خود بخود بچ جائے گا۔ اس لیے کہ مقامی لوگوں نے کتنا ہوگا، وہ کیا کر لیں گے اتنا؟ کوئی مکان بنائے گا، کوئی انگیٹھی کے لیے لکڑی لائے گا بالن کے طور پر، لیکن جو وہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ اسمگلنگ جب سرکاری سرپرستی میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے دریغ کٹائی ہوتی ہے، اور بے دریغ کٹائی سے جو ہے آسان بہت جنگل جو کا رقبہ جو ہے آج سفید رقبے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو اگر ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔